ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا سوچئے وہ کیا احساس تھا جسے محسوس کرتے ہوئے یہ حکم دے دیا گیا کہ کشتیاں جلا دو، واپسی کا کوئی راستہ نہیں. یقیناً وہ ایمان تھا، وہ ایمان کا جذبہ تھا جس کی قیمت صرف اور صرف جان کی بازی تھی. یقین کامل، ایمان کی حلاوت، شوق شہادت، دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی اللہ کے شیروں کی گھٹی میں شامل تھی. مگر اب یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ ہر جانب مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، نہ وہ ولولہ ہے، نہ جوش ہے، نہ ہی گرد و پیش کا ہوش ہے، نہ یقین، نہ شوق، نہ جستجو، نہ تلاش معنی لا الہ. کیا اب کی ماں طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسے سپوت پیدا کرنے سے اپاہج ہو چکی ہے؟ کیا کوئی ایمان والی نہیں بچی اب امت محمدی میں؟ ہو بھی کیسے؟ نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی ثقافت، نیا دین، سب کچھ تو بدل گیا تھا. جو بچا کچا تھا وہ بھی مسخ کر دیا گیا تھا. افسوس، میری اپنی قوم کے دیدہ ور بھی فریب خوردہ غرب ہیں. کسی غزنوی کا ظہور ہو، کوئی انقلاب ہو رونما. میرے رب کی کتاب کو دلوں اور اعمال کی زینت بنانے کی بجائے شوکیس کی زینت بنا دیا گیا، یا پھر صرف ثواب کی خاطر رمضان میں کھولا جاتا اور پھر 11 مہینے طاق میں واپس سجا دیا جاتا، یا پھر بیٹی کی رخصتی پر اس کے سر پر سے گزارنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. آہا، کیسا ظلم کیا مسلمان نے اللہ کی کتاب کے ساتھ. بڑی قسم پرسی کا دور ہے، بڑی ابتلا کا مقام ہے. جس بچی نے تمام عمر اسے سجے ہوئے دیکھا اور پھر رخصت ہوتے اپنے سر سے گزارتے ہوئے دیکھا، وہ کیا جانے گی اس کی قدر؟ نہ عمل، نہ ذوق مسابقت، نہ بہم خلوص و موانست. نبی معلم عقل سے جو سبق پڑھا تھا بھلا دیا. ہمارا المیہ ہے کہ ہم زندگی کے نصاب کی ہر کتاب بڑے شوق و اہتمام سے پڑھ لیتے ہیں، سوائے رب ذوالجلال کی کتاب کے، جس کا لکھاری وہ خود ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم زندگی کے نصاب کو پڑھنے کے لیے بعض اوقات اپنی ساری جمع پونجی داؤ پر لگا دیتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب جو لازمی کے زمرے میں ہے، اسے محض اختیاری مضمون کے طور پر دین کا خانہ پر کرنے کے لیے یا ثواب کی خاطر روزوں میں پڑھ لیتے ہیں، بنا سمجھے کہ مخاطب کون ہے اور کیا بتلایا اور سمجھایا جا رہا ہے. افسوس اے مسلمان کہ تو نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا. ابھی بھی سنبھل جا، یہ نہ ہو ہماری یہ بے کسی کسی سانحہ کی وعید ہو، یہ نہ ہو کہ وقت کی رو ہمیں کہیں راستے ہی میں چھوڑ دے. فی الوقت صرف کتاب اللہ ہی وہ سبیل واحد ہے جو ہمارے قول و فعل کے تضاد کو مٹا سکتی ہے، کیونکہ ہم مٹی کے بندے اچانک ایک دن گناہوں کا بوجھ لیے محبتوں کے قرض تلے دبے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دوبارہ کبھی نہ طاق میں سجی کتاب حیات کو پڑھنے کے لیے. یہی جستجو ہے خدا میری روح جب نکلے جسم سے، میرے لبوں پہ تیرا ہی نام ہو، میرے سینے میں دفن قرآن ہو. آمین.